أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ضربت مار دی گئی، علیہم ان پر، الذلت ذلت، اینما جہاں کہیں، ثقفو وہ پائے گئے، الا مگر، بحبل ساتھ رسی کے، تعلق کے، من اللہ اللہ تعالی کے، وحبل اور رسی تعلق کے، من الناس لوگوں کے، وباؤ اور وہ لوٹے پلٹے، بغضب ساتھ غضب کے، من اللہ اللہ تعالی کی طرف سے، وضربت اور مار دی گئی، علیہم ان پر، المسکنۃ محتاجی، مسکنت، ذالک یہ، بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے کہ بے شک وہ، کانو تھے وہ، یکفرون کفر کرتے، بِآیاتِ اللہ اللہ تعالی کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے، الانبیاء نبیوں کی، بغیر حق بغیر حق کے، ذالکہ یہ، بما بوجہ اس کے جو، عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا اور تھے وہ، یعتدون حد سے بڑھ جانے والے، حد سے بڑے ہوئے۔ ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں۔ یہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے اور ان پر فقیری ڈال دی گئی، یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتے تھے اور بے وجہ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا۔ یہودیوں پر جو ذلت اور مسکنت غضب الہی کے نتیجے میں مسلط کی گئی، اس سے وقتی طور پر تو بچاؤ کی دو ہی صورتیں بیان کی گئیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں یا اسلامی مملکت میں جزیہ دے کر ذمی کی حیثیت سے رہنا قبول کر لیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ لوگوں کی پناہ ان کو حاصل ہو جائے۔ اس کے بھی دو مفاہیم بیان کیے گئے، ایک یہ کہ اسلامی مملکت کی بجائے عام مسلمان ان کو پناہ دے دیں، جیسا کہ ہر مسلمان کو یہ حق حاصل ہے، اور اسلامی مملکت کے حکمرانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ ادنا مسلمان کی دی گئی پناہ کو بھی رد نہ کریں۔
دوسرا یہ کہ کسی بڑی غیر مسلم طاقت کی پشت پناہی ان کو حاصل ہو جائے، کیونکہ عوام الناس یعنی الناس جو ہیں وہ عام ہیں، اس میں مسلمان اور غیر مسلمان دونوں شامل ہیں۔ پھر یہ کہ ان پر ذلت کیوں مسلط کی گئی؟ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، ان کے کرتوت کی پاداش میں ایسا ان کے ساتھ کیا گیا، کیونکہ انہیں ایسے عمل وہ مسلسل لگاتار کر رہے تھے، اس لیے وہ جہاں بھی پائے جاتے یعنی اہل کتاب، ان پر ذلت کی مار ہی پڑتی۔ کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی ہو تو یہ اور بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں گھر چکے، ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتے رہے، انکار کرتے رہے، اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خاص طور پر جو اہل کتاب میں سے لوگ آپ کی مخالفت پر تلے ہوئے تھے اور کسی طرح آپ کو سچا نبی نہیں مان رہے تھے، ان کے بارے میں یہ بات کہی گئی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔